طغيان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں یہودیوں کی شرارت، تمرد، سرکشی، کفر، بغاوت اور اسی طرح حرام کھانا اور جھوٹ کے سننے کا عادی ہونا اور ان کے علماء کا اس سے منع نہ کرنا، ان چیزوں کا، ان شرارتوں کا تفصیل سے تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان مبارک آیات میں یہ بتایا کہ یہودی لوگ سرمایہ دار تھے، بڑے دولت مند تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان لوگوں نے بغاوت کی، جاننے کے بعد ایمان قبول نہیں کیا، آپ کی علامات و صفات کو چھپایا تاکہ دوسرے لوگ ایمان نہ لائیں۔ اور مقصد کیا تھا؟ ایمان اگر لے آئیں گے تو ہمارے نذرانے جو ہمیں ملتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی سزا دی۔ اور کیا سزا دی؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر مالی وسعت کے دروازے کو بند کر دیا، تنگ دست ہو گئے یہودی، فقیر ہو گئے، کنگال ہو گئے۔ اور یہ حقیقت میں سزا تھی، اس لیے کہ انہوں نے نہ توریت پہ عمل کیا، نہ انجیل پہ عمل کیا، نہ اس کی پیشین گوئیوں کو مانا، نہ آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھا، اور بلکہ لوگوں کو ان سے دور کرتے رہے۔ تو جو مال کی محبت تھی، دولت مند تھے، وہ دولت کا دروازہ جب بند ہوا تو یہ لوگ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے۔ اور چنانچہ ان لوگوں کے دل میں اللہ کی اتنی بھی عظمت نہیں تھی جتنی ایک معمولی آدمی کے ذہن میں ہوتی۔ چنانچہ ایک یہودی نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہو گیا اور ہم مالدار ہیں۔ ایک یہودی نے یہ کہا کہ آج کل اللہ میاں کا ہاتھ جو ہے وہ بند ہے،
یعنی معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخل کرنے لگا ہے تو مگر وہ خرچ نہیں کر رہا ہے۔ یہ ایسے کفریہ کلمات ہیں جن کو سن کر ایمان والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، مگر یہ ظالم یہودی اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے کفریہ کلمات کہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں کیا اور کیا کہا؟ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہے۔ یعنی اس کے دو مطلب، ایک مطلب تو یہ ہوا جو پہلے جملہ انہوں نے کہا تھا کیا اللہ فقیر ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی آ گئی لگتا۔ دوسرا مطلب یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس، مگر وہ پہلی سی جو عنایات ہمارے ساتھ تھی وہ عنایت اور نوازش نہیں رہی۔ پہلے کیا فتوحات کا دروازہ وسیع تھا، دولت برس رہی تھی، مالی وسعت تھی، مگر اب کیا ہے؟ جو بنو اسماعیل ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا معاملہ ہے، فتوحات بھی ہو رہی ہیں اور مال غنیمت بھی آ رہا ہے، مگر ہم لوگوں کے لیے دنیا تنگ ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی مٹھی کیا کر لی؟ بند کر لی، بخل کرنے لگا اللہ، یعنی ہے اور خرچ نہیں کر رہا۔ تو یہ بخل جو ہوتا ہے یہ عیب ہے، عیب، یعنی آدمی کے پاس ہو اور پھر بھی خرچ نہ کرے، کیا ہے؟ آدمی کے پاس ہو اور پھر بھی خرچ نہ کرے، اور یہ اخلاقی اعتبار سے بہت ہی بڑا عیب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بخیل آدمی جو ہوتا ہے وہ 3 چیزوں سے دور ہوتا ہے اور ایک چیز سے قریب۔ 3 چیزیں سے کس سے دور ہوتا ہے؟ بعید من اللہ، اللہ سے دور، وبعید من الناس، اور لوگوں سے بھی دور۔ لوگ بھی ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتے جو کنجوس ہو، پسند کرتے؟ اللہ بھی نہیں پسند کرتا، اللہ سے بھی دور۔ بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور، وبعید من الجنہ، اور جنت سے بھی دور۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ سخی لوگ جائیں گے، بخیل لوگ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ زکوٰۃ شریعت نے فرض کی ہے، اور جو آدمی زکوٰۃ نہ دے وہ کیا ہے؟ بخیل ہے، سب سے بڑا، وہ سب سے بڑا بخیل۔ تو فرمایا کہ 3 چیزوں سے دور اور ایک چیز سے قریب ہے۔ قریب کاہے سے ہے؟ قریب من النار، جہنم کے قریب ہے۔ اور سخی آدمی 3 چیزوں سے قریب ہے اور ایک چیز سے دور۔ قریب کس سے ہے؟ قریب من اللہ، اللہ کے قریب، اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ وقریب من الناس، اور اللہ کے بندوں سے بھی قریب ہے، بندے بھی ایسے آدمی سے محبت کرتے ہیں، یہ میرا خیال کرتا ہے، خوب خرچ کرتا ہے، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں، ضرورت مندوں پہ خرچ کرتا ہے۔ تو جس کی ضرورت پوری کر دی جائے گی وہ لوگ کیا کریں گے؟ نفرت کریں گے؟ محبت کریں گے۔ اللہ سے بھی قریب ہے، بندوں سے بھی قریب ہے۔ وقریب من الجنہ، اور جنت سے بھی قریب ہے۔ ایک چیز سے دور ہے، وہ کیا ہے؟ جس سے دور ہونا ہی چاہیے، بعید من النار، جہنم سے بہت دور۔ تو بخیل انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلت ایدیہم، اللہ کے ہاتھ نہیں بند، بند انہی کے ہاتھ ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے یہودی دنیا میں سب سے بڑے بخیل ہے، مال کے معاملے میں اتنی محبت مال سے ہے، اتنی محبت دنیا کی کسی قوم کو نہیں۔ اسی لیے جب بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے یہودیوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا تو چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، مالی خسارہ ہو رہا ہے۔ اور بزدل بھی بہت ہیں یہودی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کہتے ہیں
ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور خالص جنت ہمارے لیے ہے، بس ہم مرے اور جنت پہ پہنچے۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، ان سے کہہ دو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ارے پھر دنیا میں تو بڑی پریشانی، جنت میں بڑا آرام ہے، تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم دعوے میں سچے ہو۔ تو یہودی اتنے بزدل تھے، کسی ایک آدمی نے جھوٹے منہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم مرنے کی تمنا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جلدی موت آ جائے، جلدی جنت پہ پہنچ جائے۔ اور حدیث میں اگر یہ تمنا کرتے تو فوراً مر بھی جاتے۔ تو ان کے اندر بخل بھی ہے، ان کے اندر بزدلی بھی ہے، اور ظاہر ہے جب یہ اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے، نبی کی شان میں گستاخیاں کریں گے، اللہ کی کتاب کی شان میں گستاخیاں کریں گے، تو ان کے اندر اچھے اخلاق تھوڑی پیدا ہوں گے، پست ہمتی، بزدلی، خراب اخلاق پیدا ہوں گے۔ اللہ فرماتا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، ان کے ہاتھ بند ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور انہوں نے جو بات کہی ہے اس بات کی وجہ سے، جو کلمہ کفریہ بکا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کی وجہ سے یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ چنانچہ یہودی قید بھی ہوئے، قتل بھی ہوئے، ان سے جزیہ بھی لیا گیا۔ یہ تو دنیا میں ہوا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ بھیانک سزا ان کے لیے ہو۔ اللہ فرماتا یہ عیب اللہ پر لگا رہے ہیں، اللہ میں یہ عیب نہیں ہے، بلکہ عیب خود انہی میں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگائے، اللہ کے پیغمبر میں عیب نہیں ہے، اس کے کہنے سے عیب پیدا ہوگا، عیب خود اسی میں ہے۔ جو سورج کو بے نور کہے، جو چاند کے اوپر تھوکے، تو کیا ہوگا؟ چاند میلا نہیں ہوگا، بلکہ تھوک اسی کے اوپر آ کر کے گرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نقصان نہیں۔ اللہ فرماتا عیب انہی میں ہے، بخیل یہ ہیں۔ اور اللہ کا معاملہ تو کیا ہے؟ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ دونوں ہاتھ کھلے ہونے کا مطلب یہ محاورہ ہے، کہتے ہیں آج کل اللہ ان کو دونوں ہاتھوں سے دے رہا ہے، مطلب خوب دے رہا ہے، اللہ بہت مہربان ہے ان کے اوپر۔ بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ کے ہاتھ اگر کھلے ہوئے نہ ہوں، اللہ میں اگر سخاوت نہ ہو، تو دنیا کا نظام باقی نہیں رہ سکتا۔ سب کو پیدا کرنا، سب کی ضرورتیں پوری کرنا، جانوروں کی، حشرات الارض کی، کیڑے مکوڑوں کی، انسانوں کی، کون پوری کر رہا ہے ان کی ضرورتیں؟ کون کر رہا ہے؟ ارے بولو نا، اللہ کر رہا ہے۔ اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، اور نہ کبھی کمی آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور خود بھی یہودی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے فتوحات ہماری ہوتی تھی اور مالی وسعت ہمارے پاس تھی، لیکن اب کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ بنی اسماعیل کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے علاقے بھی فتح ہو رہے ہیں اور مال غنیمت بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ بندھے نہیں بلکہ کھلے ہوئے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے وہاں سخاوت کی کمی نہیں ہے، عیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اور بخل تو عیب ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے تو کیسے؟ حکمت کے ساتھ، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو نواز دیتا ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے، اور جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وفادار بندوں کو، کیسے بندے؟ وفادار، فرما بردار، اطاعتشیار بندے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان کا امتحان لینے کے لیے اور کبھی کبھی ان کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ روزی کے دروازے ان پر بھی تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ والے ہیں، وہ ہوتا ہے کبھی کبھی اصلاح کے لیے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب
رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفسر، فتح پوری مسجد میں حضرت درس دیا کرتے تھے دلی کی۔ اور ایک دن باہر نکلے نماز پڑھ کے تو کوئی نظر نہیں آیا، ایک کتا سامنے سے جا رہا تھا، کتے پہ نظر پڑ گئی۔ اس نظر کا پڑنا یہ تھا، اس میں یہ کمال پیدا ہوا کہ دلی کے جتنے کتے تھے سب اس کتے کا احترام کرنے لگے۔ سارے کتے جب وہ بیٹھتا تو سب حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے، یعنی وہ شیخ الکلاب بن گیا، کتوں کو شیخ۔ یہ کیا تھا؟ نگاہوں کا اثر۔ اگر کسی انسان پہ پڑ جاتی تو اس میں کتنے کمال پیدا ہو جاتے۔ بڑے صاحب کشف تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ رمضان کا جب عید کا جو چاند ہے یہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے، اور خاص طور سے کاروباری طبقے کے لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے، ٹیلر ہوئے اور دوسرے لوگ ہوئے کہ صاحب اگر 29 کا ہوا تو ویسی تیاری کریں، اور 30 کا ہوا تو اطمینان سے کام کریں، ابھی ایک دن ہے۔ مگر یہ پتہ کیسے چلے؟ تو کسی کو نہیں معلوم 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ تو سارے لوگ کہتے تھے یہ دیکھو تراویح میں آج حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پڑھا ہے، 1.5 پارہ پڑھا ہے یا 2 پارے پڑھے ہیں؟ اگر 1.5 پڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کا چاند 29 کا ہوگا، اور اگر 2 پڑھے ہیں تو 30 کا چاند ہوگا۔ اب سارے لوگ مطمئن اپنے حساب سے کام کریں تو 30 کی عید ہوگی، 30 روزے ہوں گے۔ بہت بڑے ولی شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت ہم آپ کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں۔ اور اس زمانے کے اعتبار سے غریب آدمی، یہ دروازہ کیوں کھولا آپ نے؟ آپ کو پتہ ہے سب بند ہیں، دیکھا کرو تھوڑا سا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ ہدیہ، مزدور آدمی، غریب آدمی محبت میں آیا، اللہ والوں سے محبت، حضرت یہ ہدیہ ہے قبول کر لیجئے۔ تو وہ چند آنے تھے اس زمانے کے، اور حضرت نے یہ سوچا یہ غریب آدمی ہے اور مجھے ہدیہ دے رہا ہے، اس کے خرچے میں خود ہی تنگی ہوگی، تو حضرت نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے اور تم استعمال کرو۔ فرماتے ہیں وہ چلا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے امتحان شروع ہوا، اور جو مالی وسعت تھی وہ ختم ہو گئی۔ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحائف آتے تھے اور کہاں کہاں سے اللہ کی نعمتیں آتی تھیں، ان نعمتوں کو آنا بند ہو گیا۔ کہنے لگے میں نے بہت غور کیا، یا اللہ کیا قصور ہو گیا، کیا غلطی ہو گئی۔ غور کرنے کے بعد، غور کرتے کرتے ایک دم سے خیال آیا، وہ غریب آدمی ایک دن آیا تھا ہدیہ اور تحفہ لے کر کے، اور میں نے اس کا تحفہ واپس کر دیا، شاید یہ اسی کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں آیا، اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات آئے۔ اور وہ تو مسجد میں آتے ہی تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت کو یہ خیال آیا، اور جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا تو حضرت نے اس سے بلایا اور کہا وہ ہدیہ تم مجھے دے رہے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ 4 آنے 2 آنے جو تھے وہ ہدیہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا حضرت وہ ویسے ہی رکھا ہوا ہے، کل لاؤ مجھے ضرورت ہے۔ اب صاحب وہ لا کے پیش کر دیا، حضرت نے قبول کر لیا، اور پھر وہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے وفادار بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لینے کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے کیا کرتا ہے، اسی دنیا میں روزی کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہے وہ اللہ والے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی آ گئی،
اس لیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نوازش اللہ تعالیٰ کی ختم ہو گئی، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصلاح۔ اور ایسی غلطیاں ہم لوگوں سے نہ معلوم کتنی ہوتی رہتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ غریب خاتون آئی اور اس خاتون نے مجھے ہدیہ پیش کیا۔ کیا کیا بھائی؟ اتنی دور کیوں بیٹھے ہیں آپ یہ بتائیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ ہاں یہاں آئیے، ادھر حاجی صاحب کے بغل میں، یہاں ٹھنڈا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گرم نہیں ہے۔ ارے ادب میں پیچھے بیٹھے ہو کیا؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہی خیال کر کے، یہ غریب عورت ہے بیچاری، مشکل سے اس کا خود خرچ چلتا ہوگا، اوپر سے اس میں مجھے ہدیہ دے رہی ہے، تو وہ ہدیہ واپس کر دیا اور تم رکھو، تمہیں ضرورت ہے۔ پھر یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم نے یہ کیا کیا؟ اس غریب کا دل تم نے توڑ دیا۔ ارے تمہیں وہ ہدیہ قبول کر لینا چاہیے تھا اور اس سے زیادہ قیمتی چیز اس کو بولو دے دینا چاہیے تھی، ہدیہ بھی ہو جاتا، اس کا دل بھی رہ جاتا اور ساتھ ساتھ اس غریب کی مدد بھی ہو جاتی۔ تو اللہ فرماتا یہ یہودی سمجھ رہے ہیں کیا اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، اللہ کی نوازش کم ہو گئی؟ نوازش تو اللہ کی جیسی تھی ویسی ہے، ویسی ہی رہے گی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس پہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنے فرما برداروں کی روزی میں کمی کر دیتا ہے، کاہے کے لیے؟ اصلاح کے لیے، امتحان کے لیے۔ اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان فرما بردار بندوں کے اوپر کیا کرتا ہے؟ دنیا میں وسعت دے دیتا ہے، دولت ہی دولت ان کے وہاں، بادشاہوں جیسے ان کے ٹھاٹ باٹ، جو بادشاہوں کو نصیب نہیں وہ ان کے وہاں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے وہاں بادشاہ سلامت پہنچے، یہ بادشاہ ہیں اور وہ فقیر ہیں، مگر وہ نہیں جا رہے ہیں بادشاہ کے وہاں، وہ پہنچے اور حضرت کے وہاں جو بھی آتا تھا اس کو کھانا کھلایا جاتا تھا، بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، جو موجود ہے۔ تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ آج دسترخوان پہ حضرت کے وہاں مچھلی ہوتی، دل میں سوچا انہوں نے، اور دسترخوان خادم نے پوچھا لگائیں؟ حضرت نے فرمایا رک جاؤ، کھانے کا وقت ہو گیا تو دسترخوان لگایا جائے۔ حضرت نے فرمایا رک جاؤ۔ خیر تھوڑی دیر ہو گئی، گفتگو ہوتی رہی، حضرت بیان کرتے رہے۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آ گیا طباق لے کر کے، اس میں تازہ بھنی ہوئی مچھلی۔ حضرت نے فرمایا لگاؤ دسترخوان۔ پھر دسترخوان جب لگ گیا تو بادشاہ سلامت نے جو دل میں ارادہ تھا حضرت کے دسترخوان پہ آج مچھلی ہوتی، مچھلی کھا لی۔ حضرت نے فرمایا ذرا خواہش جو ہے سوچ سمجھ کے کیا کرو، یہ جو خواہش ہے عین موقع پہ خواہش، ارے پہلے تو کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نوازش ہوتی ہے، جس پہ چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ کے نافرمان بندے ہیں، آخرت میں تو اللہ ان کو سزا دے گا، ان کے کفر اور ان کی شرارت کی وجہ سے اللہ دنیا ہی میں ان کے کاروبار کو برباد کر دیتا ہے اور ان کو ٹکے ٹکے کا محتاج بنا دیتا ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، متمرد ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں، نافرمان ہیں، قدم قدم پہ نافرمانیاں، مظالم، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور دیتا ہے اور ان کو نوازتا ہے، دنیا ان کے وہاں برسنے لگتی اور زیادہ۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔
کیا ہے وہ حکمت؟ ڈھیل، تاکہ یہ نعمتیں جب اس کو مل رہی ہیں نافرمانی کر رہا ہے، اگر شریف آدمی ہوگا تو شرمائے گا ہم تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اصلاح ہو جائے۔ اور اگر وہ شریف نہیں ہے تو پھر کون ہوا وہ؟ شریف نہ ہو تو کون ہوتا ہے وہ؟ ارے کیا کہیں گے اسے؟ کمینہ۔ اور اگر وہ کمینہ ہے تو چاہے جتنی مہربانی اور نعمتیں ہوں وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا، وہ تو سمجھتا ہے میرا حق ہے، اتنا ہی زیادہ ظلم اور بغاوت اور جرائم میں وہ دلیر ہو جاتا ہے۔ چھوٹ مل رہی ہے نا، اتنا ہی زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، اور پھر ایک دم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رسی کو کھینچ لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے ہمارے ساتھ نوازش ہو رہی، یہ نوازش نہیں ہے۔ تو یہودیوں کا یہی حال تھا، اللہ ان کو خوب نوازا، وہ انبیاء کی اولاد تھے، بہت سارے انبیاء ان میں آئے ہیں، دولت کی فراوانی تھی، مگر آخری پیغمبر کے آنے کے بعد جب انہوں نے توریت اور انجیل سے بغاوت کی اور پیشین گوئیوں کو چھپا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور آپ کی شان میں گستاخیاں کیں اور لوگوں کو ایمان لانے سے روکا، تو اللہ نے روزی کے دروازوں کو تنگ کر دیا، تو بلبلانے لگے اور کیا کہنے، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے، کہنے آج کل اللہ کا ہاتھ لگتا ہے بند ہے، اللہ بخیل ہو گیا معاذ اللہ، اللہ کنجوس ہوگا، اللہ کے پاس ہے مگر اللہ آج کل ہمیں دے نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انفق علیک، میاں خرچ کرو، ہم تمہارے اوپر خرچ کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انفق یا بلال، بلال خرچ کرو، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور عرش والے کی طرف سے کمی کا اندیشہ مت کرو، گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا۔ کوئی آدمی دوسرے کی قسمت کا نہیں کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ غریبوں کی مدد کی وجہ سے لوگوں کو دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں روزی دی جاتی ہے، کس کی وجہ سے؟ کمزوروں کی وجہ سے۔ یہ اپنی نہیں پرورش کر رہا، اور لوگوں کو بھی پرورش کر رہا، لہذا اس کو زیادہ دے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اللہ نے یہودیوں کی بات کا جواب دے دیا۔ کیا یہودیوں نے کہا تھا ہاتھ بند ہے؟ اللہ نے کہا ہاتھ تمہارا بند ہے، اللہ کا ہاتھ کبھی بند نہیں ہے۔ اللہ حکمت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، جب چاہتا جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہودیوں کو چاہیے تھا اللہ کا اس کلام سننے کے بعد وہ اپنی سرکشی و بغاوت کو چھوڑ دیتے اور توبہ کر لیتے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مگر اے پیغمبر، ان کے دل مسخ اور کالے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو سننے کے بعد یہ راہ راست پر نہیں آئیں گے، بلکہ ان کا کفر، ان کا تمرد، ان کی سرکشی گھٹے گی نہیں بلکہ اور بڑھ جائے گی۔ قرآن کے ذریعے سے ہدایت بڑھتی ہے یا گمراہی؟ ہدایت۔ اللہ کہتا مگر اسی قرآن کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ ان کی گمراہی، ان کی سرکشی اور بڑھ جائے گی۔ وہ کیسے؟ اس میں قرآن میں کمی نہیں ہے، کمی انہی میں ہے۔ ایک آدمی ہے اور وہ طاقتور ہے، اس کا معدہ بہت اچھا ہے، اگر وہ طاقتور چیزیں، مقوی چیزیں کھاتا ہے، گھی کھاتا ہے، تو اس کی طاقت گھٹے گی یا بڑھے گی؟ سوچ کے بتانا، بڑھے گی نا۔ اور ایک آدمی ہے وہ بیمار ہے اور معدے کا مریض ہے اور آپ نے اس کو گھی پلا دیا، تو بتائیے اس کی طاقت بڑھے گی یا اس کو دست آئیں گے اور کمزور ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ اور کمزور ہو جائے گا۔ تو آپ کہیں گے گھی بڑا خراب ہے، بتائیے دیکھیے ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بجائے صحت مند ہونے کے کمزور ہو گیا۔ تو لوگ کیا کہیں؟ گھی تو صحیح ہے، اس کا معدہ خراب ہے، اس کا معدہ خراب ہے، اس کا مزاج خراب ہے۔ اللہ فرماتا قرآن تو ہدایت کے لیے ہے،
مگر جس آدمی کا دل کالا ہو جائے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ بجائے ہدایت کے اس کی گمراہی میں اور ترقی ہوتی ہے۔ جب وہ قرآن سے دشمنی رکھے گا تو کیا ہوگا؟ جب وہ طے کر لے گا کہ سورج کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے تو سورج کالا ہو جائے گا، پھر اس کے نہ دیکھنے سے سورج کو نقصان ہوگا، کچھ روشنی میں کمی آئے گی، خود وہ اپنا نقصان کرے گا۔ چمگادڑ دیکھا ہے؟ چمگادڑ دیکھا ہے؟ جو صاحب وہاں بیٹھے ہیں وہ پکڑ لیں، چپ چاپ اس کو بولنے نہ دیں۔ تو چمگادڑ دیکھا آپ نے کیسا ہوتا ہے؟ سفید سفید ہوتا نا، کالا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ رات میں نکلتا نہیں ہے، دن میں نکلتا ہے نا؟ اچھا، رات میں نکلتا ہے، اور دن میں کیا ہوتا ہے؟ وہ دیوار میں چپک جاتا ہے۔ دن میں جب اجالا ہوتا سورج جیسے نکلتا ہے آنکھیں بند کر لیتا، کہیں تار میں لٹک جاتا ہے، کہیں کچھ ہے۔ کیوں؟ سورج کو دیکھیں گے نہیں ہم، تو اگر وہ سورج کو نہیں دیکھے گا تو سورج کا نقصان ہوگا۔ یہ دنیا کہے کہ سورج میں روشنی نہیں ہے، آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور ہے کیا آفتاب کا؟ تم نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، ورنہ آفتاب تو جیسے روشن تھا ویسے روشن آج بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور یہ مضمون جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا یہودیوں کا جواب کہ اللہ بخیل نہیں، بخیل تم ہو، اور اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، حکمت کے مطابق اللہ خرچ کرتا ہے۔ اس مضمون سے کیا ہوگا؟ وَلَيَزِيدَنَّ بڑھ جائیں گے، کثیرا منہم ان میں سے بہت سارے لوگ، ما انزل الیک من ربک اس مضمون سے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس مضمون کو سننے کے بعد اصلاح نہیں کریں گے، بہت سارے لوگ بڑھ جائیں گے، کاہے میں؟ طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں۔ پہلے ایک آیت کا انکار کر رہے تھے، اور جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اور چڑھ گئے، اس کا بھی انکار کر دیا، تو کفر بڑھے گا گھٹے گا؟ بڑھے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال دی ہے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی قیامت تک کے لیے۔ ان میں جو کئی گروہ ہیں مذہبی، آپس میں ان کے اندر بڑا اختلاف ہے، بڑی شدت ہے ان کے اندر، یہ سب اسی لعنت اور گستاخی کا اثر ہے۔ اور جب ان کا کفر بڑھے گا، ان کی سرکشی بڑھے گی، دشمنی بڑھے گی، تو یہ کیا کریں گے؟ اور شرارتیں کریں گے، اور اسلام و مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کریں گے۔ یہ کیا کریں گے؟ لڑائی کی آگ سلگائیں گے، بھڑکانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا کچھ نہیں ہوگا ان کے چاہنے سے۔ جب یہ لڑائی کی کوشش کریں گے اور سازشیں کریں گے تو اللہ ان سازشوں کو ناکام کر دے گا، اور یہ آگ روشن کریں گے لڑائی کے لیے، لڑنے کے لیے، اللہ اس آگ کو بجھا دے گا۔ اللہ فرماتا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ہم نے ان کے درمیان عداوت و دشمنی ڈال دی، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک کے لیے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، جب وہ روشن کریں گے آگ لڑائی کے لیے، لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے، أَطْفَأَهَا اللَّهُ، اللہ اس کو بجھا دے گا۔ اولاً تو اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں سے لڑنے کی علی الاعلان ہمت نہیں ہوگی، اور اگر کبھی ہمت کی تو مغلوب ہو جائیں گے، مرعوب ہو جائیں گے، یہ اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے۔ یہی ہوا جو قلعہ خیبر فتح ہوا تو کیسے ہوا؟ کہاں تھے یہودی؟ سب قلعے میں، یہ ہمیں بچا لے گا، مگر وہ بھی نہ بچا پایا، ہے نا؟ یہود بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی تھی، کیا کیا تھا انہوں نے؟ قلعے میں اپنے آپ کو محصور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور ایسے لوگ جب جنگ میں کامیاب نہیں ہوں گے تو کیا بیٹھ جائیں گے چپ چاپ؟ ہے بچھو دودھ اسے پلا دیا جائے تو کیا کرے گا؟ وہ ڈنگ نہیں مارے گا، اس کا تو کام ہی ہے۔ کانٹے کیا کریں گے؟
وہ تو چبھیں گے ہی. بیکار شکایت ہے کانٹوں سے چمن والوں، چبھتے ہیں اگر یہ تو فطرت کا تقاضا ہے. اور کیا کہ وہ پھول تو بنیں گے نہیں، وہ تو کانٹے ہی ہیں. اللہ فرماتا جب جنگ میں یہ مغلوب ہو جائیں گے، مروب ہو جائیں گے، ان کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی، تو یہ کیا کریں گے؟ پھر فساد پھیلائیں گے دوسری طریقے سے. دوسری طرح فساد کیسے؟ مسلمانوں کی باتیں دوسروں سے جا کے نقل کریں گے، لگائی بجھائی کریں گے. اور کیا کریں گے؟ مسلمان جو ہوں گے کمزور عقیدے کے لوگ، ان کو آ کر کے بہکائیں گے، شکوک و شبہات میں مبتلا کریں گے، یہ الٹی سیدھی افواہیں اڑائیں گے. پتہ ہے مسلمانوں تک پتہ ہے وہ جو لشکر گیا ہے لڑنے کے لیے مسلمانوں کا، بالکل پٹ گیا ہے، قطعی کوئی زندہ نہیں بچا. اور جھوٹی خبر کاہے کے لیے؟ یہ بھی تو فساد ہے. اللہ فرماتا یفسدون فی الارض ویسعون فی الارض فسادا، یہ فساد زمین کے اندر پھیلائیں گے. واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، لہذا اللہ اس فساد پھیلانے پر ان کو سزا دے گا. اللہ نے ان کو کیا سزائیں دی؟ وہ قید بھی ہوئے، وہ قتل بھی ہوئے، وہ جلا وطن بھی کیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا اتنے بڑے مجرم ہیں یہودی. کتنے بڑے؟ کہ توریت پر ایمان کا دعویٰ، عیسائیوں کا انجیل پر ایمان کا دعویٰ، اور دونوں میں آخری پیغمبر کا ذکر ہے، اور وصیت ہے آخری پیغمبر آ جائیں تو ایمان لے آنا، اور جو ان پر کتاب نازل ہو اس پر ایمان لے آنا. اور دیکھو آخری پیغمبر کے پہچاننے میں تمہیں غلطی نہ ہو، ان کی نشانی ہے، ان کا قد ایسا ہوگا، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی، ان کے چہرے کا کلر ایسا ہوگا، ان کے مبارک بال ایسے ہوں گے. پورا حلیہ اور سراپا، پورا فوٹو اللہ تعالیٰ نے توریت میں کھینچ کے رکھ دیا. اللہ فرماتا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات، وہ آخری نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں توریت میں. نبی کو لکھا پانے کا مطلب نبی کی علامات لکھی پاتے، یہ نہیں کہا قرآن نے، کہا نبی کو لکھا پاتے. یعنی اتنا کامل تذکرہ ہے ایک ایک ادا کا، اور ایسے ایسے ایک ایک صفت کا اللہ نے ذکر کیا ہے، جیسے اس کو پڑھنے کے بعد ایسا لگے گا ہم نبی کو دیکھ رہے ہیں. چنانچہ اتنا مفصل تذکرہ تھا، یہودیوں نے کیا کیا؟ اسی کو پڑھ کے باقاعدہ تصویریں بنائیں. حضرت جبیر ابن مطعم یہ بعد میں ایمان لائے. انہوں نے کہا کہ میں گیا ملک شام، تو وہاں کا جو پادری تھا اس سے میرے تعلقات ہو گئے. وہ تو کفر کا زمانہ تھا، تو پادری کے جو ماننے والے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ ہمارے پادری صاحب آپ سے بہت عقیدت رکھتے ہیں اور بہت ملتے ہیں اور بڑی قدر کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ تبرکات ہیں، اگر آپ کہیں گے تو آپ کو وہ دیدار ہو جائے گا، اور آپ کی برکت سے ہم لوگوں کو بھی دیدار ہو جائے گا، زیارت کا موقع مل جائے گا. تو انہوں نے کہہ دیا. تو پادری نے منظور کر لیا اور اعلان کر دیا کہ فلاں تاریخ کو تبرکات کی زیارت ہوگی. تو فرماتے ہیں اس تاریخ میں بڑا مجمع ہوا، اور اس نے ایک صندوق نکالا، اور صندوق میں وہ دوسرے صندوق میں تھا، اور وہ بڑے قیمتی ریشمی کپڑے میں رکھا ہوا تھا. تو اس نے ایک نکالا، اور اس کے بعد وہ تصویر تھی. کہنے لگا یہ آدم کی ہے، یہ نوح کی ہے، اچھا یہ پہچانو یہ کس کی ہے؟ تو اس نے دیکھا، جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے جو اس کو دیکھا تو مجھے یقین آ گیا، اس لیے کہ میں تو دیکھ چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر. اور یہ دیکھا کہ ان کے قدموں کے پاس اس تصویر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، قدموں کے پاس. تو کہا یہ اس امت کا نبی ہیں، ہونے والے نبی ہیں، اور یہ ان کے صدیق ہیں. یعنی نہ صرف نبی کی علامتیں موجود تھیں بلکہ صحابہ کی علامتیں بھی توریت و انجیل میں لکھی. قرآن کہتا ہے مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، ان کے حالات توریت میں بھی ہیں، ان کے حالات انجیل میں بھی لکھے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد بھی یہودیوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا، اور کیوں انکار کیا؟ ہماری پبلک ادھر چلی جائے گی، ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے.
اللہ کہتا ہے نذرانوں کے لالچ میں صرف دنیا کے لیے تم نے آخری پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا اور لوگوں کو پڑھنے نہیں دیا، تم بڑے مجرم ہو، لیکن ہم ایسے غفور اور رحیم ہیں، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، اگر ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو اور تقوی اختیار کر لو تو پتہ ہے تمہیں ہم معاف بھی کر دیں گے اور آخرت میں تمہیں جنت میں بولو داخل کر، جنت بھی پکی تمہاری۔ یہ تو ہوا آخرت کا انعام، اور دنیا میں کیا دیں گے تمہیں؟ اگر واقعی تم توریت اور انجیل اور قرآن پر عمل کر کے دکھا دو تو اللہ فرماتا ہے پتہ ہے تمہیں تو رزق جو ہے تمہارے اوپر سے بھی برسے گا اور زمین سے بھی ابلے گا۔ جس کی خاطر تم کلمہ نہیں پڑھ رہے ہو، چند ٹکوں کی خاطر، تمہیں پتہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر کتاب والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور وہ تقوی اختیار کرتے، جو گناہ کر رہے ہیں ان گناہوں سے بچ جاتے اور چھوڑ دیتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم مٹا دیں گے ان سے ان کے گناہوں کو، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ان کو ضرور داخل کریں گے نعمتوں کے باغات میں، یعنی آخرت میں ان کی برباد نہیں ہوگی، آخرت میں ان کا اعلیٰ مقام ہوگا اتنے جرائم کے باوجود۔ یہ تو ہوا آخرت کا نام، دنیا میں کیا ملے گا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اگر یہ قائم کریں توریت کو، انجیل کو اور اس کتاب کو جو اتاری گئی ہے ان کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ توریت اور انجیل کے بعد کون سی کتاب اتاری گئی؟ ارے بولو، قرآن پاک۔ اللہ فرماتا اگر اس کو قائم کریں، قائم کرنے کا مطلب سمجھیں، یہ نہیں کہا پڑھیں، توریت اور انجیل اور جو کتاب موجودہ نازل ہوئی ہے اگر اس کو یہ قائم کریں، قائم کرنا اور ہے اور پڑھنا اور ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن میں کہیں پڑھنے کا لفظ نہیں آیا، یقرؤون الصلاۃ، بلکہ کیا؟ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، والمقیمین الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے والے۔ اللہ فرمانا اگر وہ توریت اور انجیل کو اور قرآن پاک کو اگر قائم کریں، قائم کرنے کا مطلب یعنی اس کو جیسا ہے ویسا پڑھیں بھی، اس پر ایمان بھی لائیں اور اس کے تقاضوں پر عمل بھی کریں، یہ ہے قائم کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں، ایک مجلس میں ذکر کیا کہ ایسا اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا، ایسا اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول علم کیسے اٹھ جائے گا؟ کہا جب علماء اٹھ جائیں گے، جب علماء اٹھ جائیں گے علم اٹھ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، ہم سب لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں کہ قرآن سے وابستہ رہنا، تو علم کیسے اٹھ جائے گا؟ تو ان کا نام تھا زیاد ابن لبید، جنہوں نے یہ بات کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا ہم تو سمجھتے تھے تم مدینے میں بڑے سمجھدار آدمی ہو، اور تم یہ بات کہہ رہے ہو علم کیسے اٹھے گا؟ ہم قرآن کو پڑھیں گے، اپنی اولاد کو پڑھائیں گے۔ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں یہود و نصارہ یہ توریت بھی پڑھتے ہیں اور انجیل بھی پڑھتے ہیں اور ان کی اولادیں بھی پڑھتی ہیں، مگر نہ توریت کا پر عمل ان کا ہے نہ انجیل پر عمل ان کا ہے۔ یہی حال مسلمانوں کا بھی ہو جائے گا کہ قرآن پڑھیں گے، قرآن خوانیاں ہوں گی، نہیں ہو رہی؟ ارے بولو، قرآن خوانیاں ہو رہی خوب۔ کب کب ہو رہی؟ جیسے ان کے وہاں مجلسیں ہوتی ہیں ویسے ہی ہمارے وہاں قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، مگر ان کی مجلسیں جو ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، وہ اپنے بیان کرتے ہیں، جو بھی بیان کرتے ہیں اور وہی بار بار بیان کرتے ہیں، بار بار بیان کرتے ہیں۔ ختنہ ہو تو
عقیقہ ہو تو، نکاح ہو تو، غمی ہو تو، 40واں ہو یا تیجا ہو، سب میں وہی. اور بار بار جو بیان کرتے ہیں تو سارے لوگ سنتے ہیں، اور جب بار بار کوئی چیز بیان کر دی جاتی ہے تو وہ یاد تو ہوتی نہیں ہے نا، نہیں یاد ہوتی نا. ارے وہ بچے کو یاد ہو جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں ان کو اپنے مذہب کی معلومات بہت ہے. کیوں ہے معلومات؟ ارے کیوں ہے معلومات؟ اس لیے کہ ان کے وہاں مسلسل لگاتار پورے سال پوری زندگی بہانے سے کیا ہوتا ہے؟ مجلسیں ہوتی ہیں، اور ان میں شرکت ضروری ہوتی ہے، اور وہ سنتے سب یاد ہو گیا. اب وہ آپ سے بحث کرتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ کہاں قرآن خوانی ہوتی ہے ہمارے وہاں، مگر وہ بھی ویسے نہیں ہوتی جیسی مجلسیں ہوتی ہیں، وہ بھی کبھی کبھی ہوتی ہیں. کبھی کبھی کب ہوتی ہے؟ جب کسی کا انتقال ہو جائے. اچھا وہ قرآن خوانی بھی کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں. اور مسجد میں کب ہوتی ہے؟ فجر کی کون سی نماز کے بعد؟ جس میں آدمی زیادہ ہوتے ہیں نمازی نا. اولن تو مسجد میں سب آتے نہیں ہے نا، اور جو بیچارے آتے ہیں پابندی سے وہ بھی فجر میں نہیں آتے. اسی وقت قرآن خوانی ہوتی. اچھا ہوئی بھی قرآن خوانی تو کیسے؟ کہ قرآن پڑھ لیا بس، مطلب تو سمجھا نہیں کچھ. ارے سمجھا؟ یا قرآن خوانی کب ہوتی ہے؟ جب کوئی دکان کھولی، افتتاح اوپننگ ہوئی، یا کوئی مکان بنا تو وہاں سب سے پہلے بھائی مسلمان ہے نا، سب سے پہلے قرآن خوانی ہو جائے. یعنی مسلمانی کی علامت یہی ہے قرآن پڑھ لیا جائے بس. خالی نماز نہیں، برکت کے لیے نماز نہیں، نماز میں تو قرآن بھی ہے. قرآن میں تو خالی قرآن کے الفاظ پڑھے جائے. بے شک قرآن کے الفاظ پڑھنے میں بھی برکت ہے، لیکن قرآن میں لکھا کیا ہے، ہدایات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کیا ہیں، اللہ نے منع کس چیز سے کیا ہے. یہ لاکھ مرتبہ قرآن خوانی ہو مگر پھر بھی یہ بولو سمجھ میں آ جائے گا سب؟ ارے آئے گا؟ نہیں آئے گا. جب نہیں آئے گا، جب علم نہیں ہوگا تو پھر عمل کیسے ہوگا؟ پہلا زینہ علم ہے، دوسرا زینہ عمل کا ہے. پہلی سیڑھی پہ جب قدم نہیں رکھا، دوسری سیڑھی پہ کیسے رکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں بہت سمجھدار سمجھتے تھے، مدینے کے تم بڑے سمجھدار آدمی ہو. ارے یہود و نصارہ کا حال نہیں دیکھ رہے ہو؟ وہ توریت سے چمٹے ہوئے ہیں، وہ انجیل سے چمٹے ہوئے ہیں، وہ پڑھ بھی رہے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، مگر توریت اور انجیل پر عمل ان کا نہیں ہے. یہی حشر مسلمانوں کا بھی ہو رہا. اس لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن ضرور جہیز میں دے رہے ہیں اور قرآن خوانی بھی ہو رہی ہے، مگر قرآن میں لکھا کیا ہے بولو؟ اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. اچھا قرآن کی تعلیم ہوتی ہے کسی مسجد میں؟ ہر مسجد میں تعلیم ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے ہوتی نہیں ہوتی؟ ہر مسجد میں ہوتی تقریباً تعلیم. بھائی نماز کے بعد تعلیم ہوگی، ہوتی نہیں ہوتی؟ ہر مسجد میں ہوتی نا. مگر تعلیم جو ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ تعلیم کہتے کس کو ہیں؟ اگر اعلان و تعلیم ہوگی تو تعلیم کا مطلب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک آدمی منتخب احادیث پڑھے گا، باقی سارے لوگ سنیں گے، یا ایک آدمی جو ہے وہ فضائل اعمال پڑھے گا، باقی لوگ سنیں گے. اس کو کہتے ہیں تعلیم. اچھا اور اگر قرآن پڑھا جائے مسجد میں اور لوگ اس کو سنیں، اس کے معنی بیان کیے جائیں، حکم اللہ کے سنائے جائیں اور لوگ اس کے سنیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کہنے تعلیم تھوڑی ہے، تو درس ہے. کیا یہ بھی تو تعلیم ہے. علم یعلم، تعلیم کے معنی سیکھنا اور سکھانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اپنے نبی کے بارے میں یعلمہم الکتاب، اللہ کے نبی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. کون سی کتاب کی؟
ارے بولو نا، اللہ کے نبی کون سی کتاب کی تعلیم دیتے تھے؟ مسجد نبوی میں کون سی کتاب کی تعلیم ہوتی تھی؟ اور صحابہ کیا سنتے تھے آپ سے؟ قرآن۔ تو جو اللہ کے نبی جس کتاب کی تعلیم دیتے تھے، آج اس کتاب کی تعلیم ہو رہی ہے، اس کو مسلمان تعلیم سمجھتے ہی نہیں ہے۔ جو اس تعلیم میں بیٹھتے ہیں وہ اس تعلیم میں بیٹھتے ہیں، جو اس تعلیم میں بیٹھتے ہیں وہ اس تعلیم میں نہیں بیٹھتے۔ وہ کہتے ہیں یہ تعلیم تھوڑی ہے، ہمیں تو اوپر سے ہمارے بڑوں نے حکم دیا ہے کہ تعلیم میں بیٹھا کرو، اور یہ تعلیم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو درس قرآن ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے ذہن و دماغ کو وسعت دو، ذرا سوچو۔ اللہ کے نبی جو تعلیم دیتے تھے، قرآن کا مطلب بتاتے تھے، ہے نا؟ اسی کا نام حدیث ہے، اسی کا نام حدیث ہے۔ آپ تشریح کرتے تھے۔ آج وہ حدیث کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں مسجدوں میں، یہ کوئی برا کام تھوڑی ہے، قرآن کی تفسیر ہی تو ہے۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کی تعلیم دیا کرتے تھے اور صحابہ جس کتاب کی تعلیم حاصل کرتے تھے، وہ کون سی کتاب تھی؟ تو قرآن تھا۔ تو اولیت اس کو حاصل ہے، دوسرا درجہ حدیث کا۔ مسلمانوں کے وہاں 4 دلیلیں ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ مگر سب سے پہلی دلیل مسلمانوں کی کیا ہے؟ بولو۔ دین کی بنیاد کاہے پر ہے؟ قرآن پر ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہمارا وہ معاملہ کیوں نہیں ہے آخر؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم قرآن کے درس کو تعلیم نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو تعلیم کہہ نہیں رہے ہیں، ہم اس تعلیم میں بیٹھ نہیں رہے ہیں، ہم اس تعلیم میں بیٹھنے کی ترغیب نہیں دے رہے ہیں۔ کیا قرآن اور حدیث دونوں میں لڑائی ہے کیا؟ بولو بھائی، ہے لڑائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تعویذ جو ہے گلے میں پہن لیجئے۔ کل ایک پہلے سے پہنے ہوئے، ایک پہلے سے پہنے ہوئے، بتائیے اس کو اتار دیں؟ کہنے اس کو اتارنے کل کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، کوئی مطلب الٹا اثر تو نہیں ہوگا؟ یعنی دونوں تعویذ آپس میں لڑیں گے تو نہیں؟ تو اللہ کے بندو، قرآن اور اس کے بعد حدیث، ان میں آپس میں لڑائی تھوڑی ہے۔ اچھا قرآن کی تعلیم میں بیٹھ گئے، اب حدیث کی تعلیم میں نہ بیٹھنا تم۔ اچھا تم حدیث کی تعلیم میں بیٹھتے ہو تو قرآن کی تعلیم میں نہ بیٹھنا۔ تعلیم کا لفظ خاص ہی کر دیا کاہے کے ساتھ کہ حدیث پڑھی جائے اور سنو۔ مدرسوں میں جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ جو بچوں کو پڑھایا جا رہا، الفاظ قرآن کے پڑھائے جا رہے، یہ کیا ہے؟ کیا یہ تعلیم؟ اور جو حدیثیں پڑھی جا رہی بڑے بڑے مدارس میں، قرآن اور حدیث اور تفسیر پڑھائی، یہ کیا ہے؟ سب تعلیمی تو ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ بالکل مسلمانوں کے بارے میں فرمایا، ان میں ہوئے 71 فرقے اور عیسائیوں میں 72، میری امت پہ 73۔ اور میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی، طابق النال بالنال، جیسے ایک جوتا سیم دوسرے جوتے کی طرح ہوتا ہے، ایسے جو حالات ان پر آئے میری امت پر بھی آئیں گے۔ جو انہوں نے کیا میری امت بھی کرے گی۔ جو توریت کے ساتھ انہوں نے کیا، انجیل کے ساتھ انہوں نے کیا، وہ پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا؟ پڑھتے ہیں، بلکہ پڑھنا بھی کیا کیا؟ پڑھنا بھی قرآن چھوڑ دیا ہے نا؟ کتنے مسلمان ہیں یہاں جتنے لوگ موجود ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، کس نے آج قرآن کی پڑھا ہے؟ دیکھو ماشاءاللہ، پھر بھی اچھے خاصے ایسے جنہوں نے نہیں پڑھا بیچاروں نے، ہے نا؟ کیوں؟ یہ تو پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ پڑھنا آتا تھا پھر کیوں نہیں پڑھا؟ کا ضرورت نہیں سمجھی، ٹائم نہیں ملا۔ کیا نہیں ملا؟ اللہ کی کتاب کے لیے کہنا ٹائم نہیں میرے پاس۔ اللہ میاں آپ نے آنکھیں دی ہیں، ہے نا؟ آپ نے زبان دی ہے بولنے کے لیے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، آپ کی کتاب پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ کہتے ہوئے حیا نہیں آتی، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملا۔
نماز کے لیے ٹائم نہیں ملا. سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ. ایک لطیفہ کہ وہ ایک صاحب جو تھے انہوں نے دعوت کی اپنے وہاں امام صاحب کی. مسجد عائشہ کے امام کی بات نہیں ہے, اب کسی مسجد کے امام کی انہوں نے دعوت کی. اور دعوت میں اس کے بعد جب دعوت ختم ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ 500 کا نوٹ رکھا تھا وہ غائب ہے. 500 کا نوٹ غائب ہے. کہنے یہ حرکت کسی اور کی تو ہو نہیں سکتی, یہ حرکت امام ہی صاحب نے کی. اب صاحب امام صاحب سے بدزنی, ہمیں بتائیے حد ختم کر دی. ارے مانگ لیتے تو چوری کر لی, اٹھا کے لے گئے. اب وہ امام صاحب گزر رہے ہیں تو صاحب صحیح بات نہیں کر رہے ان سے. بیٹے کے دل میں, باپ کے دل میں یہی گمان, وہی پکے وہی لے گئے, اور امام صاحب کو پتہ بھی نہیں. تو بالآخر پھر دوبارہ انہوں نے دعوت کی. کہنے پتہ چل جائے گا اور آئیں گے, ان کو شرمندہ بھی کریں گے, انہوں نے یہ حرکت کی تھی پچھلے بار. اب صاحب انہوں نے دعوت کی. اس کے بعد کہنے لگے پچھلی بار جو ہے یہاں 500 کا نوٹ تھا وہ آپ نے اٹھا لیا. انہوں نے کہا آپ کے بڑے حالات جو ہے رویہ کچھ بدلا دکھ رہا ہے. امام صاحب نے کہا 1 سال سے. کہنے بدلے گا کیوں نہیں, آپ نے پتہ ہے کیا کیا, آپ کی دعوت بھی کی اور آپ نے 500 کا نوٹ یہاں سے اٹھا لیا اور ہم تلاش کرتے رہے. تو امام صاحب نے کہا آپ لوگ لگتا ہے قرآن نہیں پڑھتے, لگتا ہے آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے. اب وہ کیا سمجھے قرآن نہیں پڑھتے ہیں, اور یہ کہہ کر کہ امام صاحب چلے گئے. تو ذہن میں آیا امام صاحب نے کہا اس دن آندھی آئی تھی نا, جس دن ہماری دعوت تھی آندھی آئی تھی. کہنے ہاں آندھی آئی تھی. کہا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے. خیر وہ چلے گئے. بچے کے ذہن میں آیا آندھی آئی تھی اور اگر قرآن نہیں پڑھتے, ایسا تو نہیں قرآن میں انہوں نے رکھ دیے ہوں پیسے. تو اس نے قرآن اٹھایا تو دیکھا کہ قرآن میں پیسے رکھے ہوئے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, جب سے قرآن گھر میں کسی نے, بولو, ایک تو یہ ہوا امام صاحب سے بدزنی ہے, اور دوسری چیز کیا ہے, گھر میں ایک آدمی قرآن کھول کر دیکھنے والا نہیں ہے. اگر دیکھ لیتا کوئی تو کہتا یہ پیسے اس میں کیسے ہیں. یہ عالم ہے ہم لوگوں کا. اللہ ہم لوگوں کے حال پہ رحم فرمائے. نہ پڑھ رہے ہیں نہ اولاد کو پڑھا رہے ہیں. نئی نسل جو آ رہی ہے وہ قرآن کے الفاظ تک نہیں جانتی ہے. اللہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ, اگر وہ لوگ توریت کو قائم کرتے, والانجیل, اور انجیل کو قائم کرتے, یعنی انجیل میں جو کچھ لکھا تھا, توریت میں جو کچھ لکھا تھا اس پر عمل کرتے. اگر وہ توریت پر عمل کرتے, انجیل پر عمل کرتے, تو ہو نہیں سکتا تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے. وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہ سمجھتے, ہو ہی نہیں سکتا تھا. اگر وہ توریت کو قائم کرتے, اگر وہ انجیل کو قائم کرتے, وما انزل الیہم من ربہم, اور اس کتاب کو قائم کرتے جو ان کی طرف, ان کے رب کی طرف سے سب سے آخر میں اتاری گئی ہے, تو کیا ہوتا, جو قرآن پر عمل کرے گا اس نے توریت پر بھی اور انجیل سب پر عمل کیا اور سب کے اوپر وہ ایمان لایا. اللہ فرماتا اگر وہ ایسا کرتے تو آج جو فقیر بنے ہوئے ہیں فقیر نہ ہوتے. کیا ہوتا, لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ, تو کھاتے وہ اپنے اوپر سے. اوپر سے کھانے کا مطلب پھل جو ہوتے ہیں وہ زمین سے نکلتے ہیں نا, ہاں کہاں سے نکلتا ہے, تو درخت نیچے ہوتا ہے نا, نیچے لگتے اوپر, اوپر پھل کھاتے. اور نیچے سے کھاتے, نیچے سے کھاتے کیا, غلہ, سبزیاں وغیرہ یہ کھیت میں جو ہے یہ کہاں ہوتی, نیچے. یعنی اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے, ایک مطلب. دوسرا مطلب اوپر سے کھانے کا مطلب یہ ہے اوپر سے بادلوں سے بارش ہوتی اور زمین سے کیا ہوتا, اس کے ذریعے سے طرح طرح کی چیزیں جیسے اگتی ہیں ویسے اگتی, اور اللہ تبارک آسمانی اور زمینی دونوں نعمتیں اللہ ان کو عطا فرماتا اگر یہ عمل کرتے. مگر منہم امۃ مقتصدہ,
ان میں سے ایک جماعت سیدھے راستے پر چل رہی ہے، چھوٹی سی جماعت، کن میں سے؟ یہود اور نصارہ، ایک تھوڑے سے لوگ سیدھے راستے پہ چل رہے، سب نہیں ہیں ایسے، تھوڑے سے لوگ۔ یہ وہی لوگ ہیں جو توریت پر ایمان لائے، توریت پر عمل کیا، انجیل پر ایمان لائے، انجیل پر عمل کیا، اور جیسے ہی اللہ کے آخری پیغمبر آئے اور قرآن نازل ہوا تو انہوں نے آپ پر بھی ایمان لائے اور قرآن پر بھی عمل کیا۔ یہ لوگ کتنے ہیں؟ تھوڑے سے۔ کون؟ عبداللہ ابن سلام، کعب احبار، نجاشی بادشاہ، اور 43 عیسائی اور جو وفد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بہت تھوڑے سے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو برا کام کرتے ہیں، یعنی عقیدے بھی خراب ہیں ان کے اور عمل بھی خراب ہے ان کے۔ اس آیت میں خاص بات، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ توریت پر عمل کرتے، انجیل پہ اگر عمل کرتے اور قرآن پر عمل کرتے تو کیا ہوتا؟ رزق سے ہم ان کو مالا مال کر دیتے، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔ یہ وعدہ اللہ نے کس سے کیا ہے پتہ ہے؟ اس زمانے کے یہود و نصارہ سے کیا تھا۔ یہ وعدہ مسلمانوں سے نہیں ہے کہ جو آدمی مکمل قرآن پر عمل کرے، مکمل شریعت پر عمل کرے، اس کے وہاں دھن برسے گا، اس کا کاروبار چمک جائے گا، اور اس کے وہاں رزق کی فراوانی ہوگی۔ یہ اللہ نے وعدہ مسلمانوں سے نہیں کیا۔ پھر کائے کا وعدہ کیا اللہ نے؟ دوسری چیز کا وعدہ کیا اللہ نے۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ کہتا تم میں سے جو آدمی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، پوری امت سے اللہ کا وعدہ ہے، تم میں سے جو نیک آدمی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ کیا کہتا ہے؟ لَأُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو مالدار بنا دیں گے، یہ وعدہ نہیں ہے، مگر ہم اس کو مزیدار زندگی عطا کریں گے۔ کیا دیں گے؟ مزیدار زندگی۔ مزیدار زندگی کے دو مطلب ہیں، یا تو ہم اس کو دنیا میں دولت بھی دیں گے اور اطمینان بھی دیں گے، سکون بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، یا دوسرا مطلب یہ دولت تو اسے نہیں دیں گے مگر اس کا دل قناعت کی دولت سے ایسا بھر دیں گے کہ اس کے بعد اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کا اس کو ٹینشن نہیں ہوگا، اور جن کے بعد دولت ہے وہ پھر بھی پریشان۔ مزیدار زندگی نہیں ہے۔ کیوں؟ 99 کا چکر ہے نا، اتنا ہوگا اب اتنا اور ہو جائے، اتنا ہوگا اتنا اور ہو جائے، وقت پہ کھانا نہیں، وقت پہ پینا نہیں، سردی نہیں، گرمی نہیں، جاڑا نہیں، برسات نہیں، چین نہیں مل رہا ہے، اتنا اور ہو جائے، اتنا اور ہو جائے، اتنا اور ہو جائے، اتنا اور ہو جائے۔ اسی میں سب کچھ دیا خدا نے مگر پھر بھی سکون نہیں۔ قناعت اللہ نے دیا، تھوڑا دیا ہے بس، مگر زیادہ کی ہوس نہیں ہے، نہ چور کا اندیشہ، نہ ڈاکوؤں سے خطرہ، اور نہ پریشان۔ اللہ والے لوگوں کا حال یہی دیکھا نہیں دیکھا، ان کا ہوتا کچھ نہیں ہے، مگر اطمینان اتنا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رش کرتے ہیں۔ بتائیے، لوگ اسی لیے تو کیا کرتے ہیں، تو پھر شیطان ان کے دماغ میں انڈے بھی دیتا ہے۔ اتنی تھوڑی سی تنخواہ ان کی اور کپڑے ان کے کتنے سفید ہیں، بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً کوئی سائڈ سے آمدنی ہے ان کی، یہ اوپر کا کوئی کام کرتے ہوں گے، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ ارے کہنے لگے یہ کچھ خریدتے تھوڑی، سب ان کو ہدیے میں ملتا ہے، یعنی وہ بھی پریشان ہے، ان کو نہیں ملتا، ان کو ملتا ہے۔ اگر ہدیہ بھی مل رہا ہے، لوگ دے رہے ہیں، خود دے نہیں رہے ہیں، جو لوگ دے رہے ہیں اس کو دیکھ کر کے پریشانی ہو رہی ہے، کہ سب فری کا ہے، ان کے پاس تو آتا ہے، فری کا آتا ہے، ہدیے میں ملتا ہے، تو چین کسی طرح رہی۔ چین تو کہاں ہوگا؟ جنت میں۔
اگر آدمی بالکل سکون سے ہے، سب کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے، مگر اس دنیا میں سکون اس کو پھر بھی نہیں ہوگا، پڑوسیوں سے نہیں ہوگا، رشتہ داروں سے نہیں ہوگا، کوئی جلے گا، کوئی بھنے گا، کوئی سفلی کرائے گا، کوئی الزام لگائے گا، کوئی طرح طرح کی باتیں کرے گا، مگر جنت ایسی جگہ ہے جہاں یہ سب وبال نہیں ہوگا۔ چھوٹے بڑے وہاں بھی ہوں گے، درجے میں فرق ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے، اوپر کے درجے میں ہوں گے، اتنا بلند ان کا مقام ہوگا، زمین والوں کو وہ ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والوں کو آج آسمان کے ستارے۔ اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام میں فرق، مگر کوئی جنتی اس کو دیکھ کر جلے گا؟ جو اللہ نے دے دیا اسی میں مگن ہیں، اسی میں مست ہیں۔ کہتے ہیں وہاں کوئی اس طرح کی بات نہیں سننے کو ملے گی، فلاں آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا، اور فلاں نے جو ہے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے، تکلیف ہو رہی، خامخواہ ان سے تو امید نہیں تھی ایسے کہنے۔ قرآن کہتا ہے وہاں کیا ہوگا؟ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں وہ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے، کوئی فضول بات، لغو بات، جھوٹی بات نہیں سنیں گے۔ وہاں تو اگر آواز آئے گی تو ایک ہی آواز آئے گی، اور جس سے بڑی خوشی ہوگی، کیا؟ الا قیلا سلاما سلاما، مگر کہا جائے گا سلام، جو ملے گا السلام علیکم السلام علیکم، آپس میں بھی ملاقات ہو رہی، سلام ہو رہا ہے۔ اور خالی یہی نہیں، فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور وہ بھی کیا کریں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، مبارک ہو، تم ہمیشہ یہاں رہو گے۔ اور انتہا ہو جائے گی، پتہ ہے وہ سلام اس ہستی کی طرف سے ہوگا جو بہت بڑا اعزاز ہے، خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو سلام کیا جائے گا، پہنچے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام کہا جائے گا رب کی طرف سے جو بڑا مہربان ہے۔ اللہ کہے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والو تم پر سلام۔ یہ اعزاز، یہ روحانی لذت اور جو مزہ اس میں ہوگا وہ کسی چیز میں نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ مالک خود کہے السلام علیکم۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ جو وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، تم میں سے جو آدمی اچھے عمل کرے گا، شریعت پر چلے گا، یہ ہم وعدہ نہیں کرتے ہیں کہ اس کے وہاں دھن برسے گا، لیکن وعدہ کاہے کا کرتے ہیں؟ اس کو ہم کیا دیں گے؟ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو مزیدار زندگی عطا کریں گے، ٹینشن فری ہو جائے گا وہ بالکل، یعنی اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کا اسے غم نہیں ہوگا۔ کیا ہے؟ ما ہیچ نہ داریم غمے ہیچ نہ داریم، ما ہیچ نہ داریم غمے ہیچ نہ داریم، ہم کچھ نہیں رکھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہ ہونے کا ہمیں غم بھی نہیں ہے۔ دستار نہ داریم غمے پیچ نہ داریم، ہم پگڑی بھی نہیں پہنتے ہیں، اور پگڑی میں جو پیچ ہوتا ہے وہ بھی نہیں، جب پگڑی رہی تو پیچ کہاں سے ہوگا؟ کچھ نہیں ہے اور نہ ہونے کی فکر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ پہ بھروسہ ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اللہ روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے نہیں تو یہ دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ یعنی آپ بزرگوں کے وہاں جائیے، آپ کبھی دسترخوان پہ دیکھیے، ہر چیز اعلیٰ درجے کی آپ کو ملے گی۔ پتہ چلا یہ افریقہ کی ہے، پتہ چلے گا یہ امریکہ کی ہے، یہ سعودی عرب کی ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، تو ان کے وہاں عصر بعد مجلس ہوتی تھی، تو اس مجلس میں چائے پلائی جاتی۔ چائے کیا ہوتی تھی؟ پیالیاں چھوٹی چھوٹی شیشے کی، بڑی خوبصورت، ان کو کہتے ہیں فنجان۔ ان میں چائے کون سی ہے؟ دودھ والی نہیں، بغیر دودھ کی، پودینے کی چائے ہے، اور پودینہ بھی کون سا ہے؟ مدینہ طیبہ کا، انتہائی لذیذ، انتہائی مزیدار، ایک مرتبہ آدمی پی لے جی چاہے اور۔
حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے سہارنپور. سہارنپور میں ایک بزرگ تھے مولانا اسد اللہ صاحب، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. تو ان بزرگوں کے وہاں جو چیز ہوتی ہے اس میں لذت ہی عجیب ہوتی، مزہ ہی عجیب ہوتا ہے. تو حضرت جو ہے چائے کے بھی بڑے شوقین تھے. تو وہ ان کے جو خادم تھے قاری گورا، تو انہوں نے چائے دی حضرت کے سامنے پیش کی. تو جب ختم ہو گئی حضرت نے کہا قاری صاحب ایک پیالی اور دیجئے. مطلب مزہ جی نہیں بھرا، بڑی مزیدار ہے. اور ظاہر ہے وہاں جو لذت ہوگی وہ کہاں ہوگی؟ حلال طیب، مال تھوڑا سا صحیح، وہ مزہ ہو ہی نہیں سکتا کسی چیز کے اندر. تو اسی کو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لہذا کوئی صاحب یہ نہ سوچیں اللہ میاں نے وعدہ کیا توریت اور انجیل اور قرآن پہ عمل کرو گے تو اوپر سے بھی کھاؤ گے اور نیچے سے بھی کھاؤ گے. تو ہم تو عمل کر رہے ہیں، اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی، اشراق بھی، اوابین بھی، صلاۃ التسبیح بھی، ہماری سے دکان بھی نہیں چل رہی. کرے اوپر سے کھاؤ گے نیچے. قرآن کا وعدہ ہے، قرآن کا یہ وعدہ جن سے تھا ان سے تھا. مگر اس امت سے وعدہ کیا ہے؟ مزیدار زندگی اللہ عطا فرمائے گا، اور اس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا کتنا مزہ ہے. اللہ والوں کو اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے تو دیکھا ان کو پریشانی دیکھا ہے، پریشان، کہیں یہ ہے کہیں یہ تکلیف کہیں وہ تکلیف. ایک صاحب گئے مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور حضرت کا معاملہ تھا، وہ تبلیغ میں جاتے تھے، کوئی چلا جاتا تو چلے جاتے تھے، وعدہ کہیں کیا ہوگا. تو لوگ لینے پہنچ گئے، کہنے لگے کہ وہ میری بہو کی طبیعت خراب ہے. تو حضرت نے دیکھا کہ جو لوگ لینے آئے تھے ان کے چہرے تو بجھ گئے بالکل، اس لیے کہ ہمارا جلسہ ہے، حضرت کا نام ہے، حضرت نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا. تو حضرت نے فرمایا پہلے تو کہا میری بہو کی طبیعت خراب ہے، جب دیکھا چہرے بجھ گئے، کہنے لیکن میں چلوں گا تمہارے ساتھ، میں چلوں گا تمہارے ساتھ. خود بیمار ہیں، کئی بچی بیمار ہے، ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے. اب ہیں بچے تو کیا ہوگا، بیمار نہیں ہوں گے، کون صحیح رہا ہمیشہ. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے، ایک صاحب نے پوچھا خیریت ہے؟ کہنے خیریت ہو دشمنوں کے گھر پہ، میرے گھر پہ کہہ لیا خیریت. کہنے میں جب جاتا ہوں تو کوئی کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کوئی بچی اور کوئی پوتا کہتا ہے کہ میرے کان میں درد ہو رہا ہے، میں ڈاکٹر لے کے وہاں لے کے دوڑتا ہوں، انجیکشن لگوانے جاتا ہوں، دوا لاتا ہوں. خیریت آپ کے گھر پہ ہو؟ تو یہ تکلیفیں ہیں، مگر ان تکلیفوں میں بتاؤ مزہ ہے یا نہیں ہے؟ بولو، نہیں مزہ ہے. بچے جو ماں کی تکلیف اٹھا رہی، ماں جو بچے کی خاطر تکلیف اٹھا رہی ہے، اس میں مزہ ہے یا نہیں ہے؟ اس سے کہہ دیا تمہارے وہاں کوئی بچہ نہیں ہوگا، اچھا یہ بچہ ہمیں دے دو. تمہیں بہت زحمت ہوتی، رات میں تمہیں سونے نہیں دیتا اور تمہیں بستر بھی ناپاک ہو جاتا، یہ اولاد مجھے دے دو، ہم اپنے اس کو پال لیں گے. تو ماں دے دے گی، وہ دے دے گی نا. تکلیف ہو رہی مگر مزہ بھی تو اس میں، لذت بھی تو ہے. تو اللہ والوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، بظاہر وہ پریشان نظر آتے ہیں مگر ان کے دل اندر سے بہت مطمئن ہوتے ہیں. اور ان کا دل کا حال کیا ہوتا ہے، وہ غم پروف ہوتے ہیں، ٹینشن پروف ہوتے ہیں، جیسے گھڑیاں واٹر پروف ہوتی ہیں. چاروں طرف پانی ہے مگر اندر نہیں جا رہا، باہر پریشانیاں ہیں مگر دل ان کے بڑے مطمئن ہوتے ہیں. اور یہ جتنے بڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ان کے جلوے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، شان و شوکت، اور آپ تمنا کریں کہ اللہ ایسے ہی ہمیں بھی دے، ہم بھی ایسے ہو جائیں، تو کہا یہ تمنا نہ کرنا. انہیں جو نظر آ رہا ہے تمہیں یہ کچھ اور ہے، اندر کا حال تمہیں نہیں معلوم ہے. نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا. یہ نہ پوچھئے، آپ اگر ان کا حال معلوم کر لیں گے اندر سے
تو آپ تمنا کریں گے اے اللہ مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے اور مجھے ایسی بڑائی نہیں چاہیے. یہ آدمی تو بے انتہا پریشان ہے, یہ زندہ کیسے ہے؟ اور مثنوی شریف میں مولانا روم نے اس کی مثال دی. وہ تو مثال ایسی دیتے ہیں کہلے از بروں چوں گورے کافر پر حلل. باہر سے تو وہ ایسا دکھ رہا ہے جیسے کافر کی قبر, اس پہ کیا لگا ہوا ہے؟ سنگ مرمر, بہترین شاندار قبر نظر آ رہی. وندروں قہر خدائے عز و جل, مگر اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے قہر و غضب کی آگ اور شعلے جل رہے. تو اندر حال کا کہاں پتہ ہے نا؟ شکر ہے چھپروں میں بہت چین کی نیند سوتے ہیں ہم. آج کل ساری بے چینیاں صرف اونچے مکانوں میں ہیں. یہ اونچے اونچے مکان دکھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مزیدار زندگی, اگر اونچے مکان والا بھی اگر چاہے مزیدار زندگی مل جائے تو کیسے ملے گی؟ من عمل صالحا, جو تم میں سے نیک عمل کرے گا, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, سب کے لیے وعدہ ہے ہم اسے مزیدار زندگی عطا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. آگے پھر دوسرا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ انہی گزارشات کو قبول فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا لکھا؟ رفیق اور ان کی اہلیہ, ان کی طبیعت خراب ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. جاوید اور ان کی والدہ, ان کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے. اور کون ہے؟ فرزانہ, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. سلیم اور ان کی اہلیہ, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. لاؤ بھائی. عیسیٰ کی طبیعت بہت خراب ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. قرآن شریف نہیں پڑھا ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں قرآن شریف پر؟ ایک عورت کہہ رہی تھی عمر عصر اور مغرب کے بیچ میں پیسے نہیں دیے جاتے, بیچ میں پیسے نہیں دیے جاتے. قرآن شریف اگر نہیں پڑھا ہے تو قرآن شریف پڑھو. کس نے منع کیا؟ پتہ چلا کہ قرآن شریف نہیں پڑھے تو ہر آیت پر انگلی پھیر رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے, کوئی سمجھنے والا, سیکھنے والا, یاد کرنے والا. کسی کتاب کے سیکھنے پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے, قرآن سیکھنے پر اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا نام آسان کر دیں گے. جب اللہ کا وعدہ ہے اس پہ یقین کرو, اور جتنی دیر میں بسم اللہ قرآن پہ پھیرو گے اتنی دیر میں کیا ہوگا؟ نورانی قاعدہ یاد ہو جائے گا تمہیں. اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا قرآن, ایک آیت بھی اگر پڑھنا سیکھو گے پھر جو ہے 1 گھنٹے میں دوسری آیت پڑھو گے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا. اور نہیں پڑھ سکے اور اسی طرح انتقال ہو گیا تو اللہ پڑھے لکھوں کو ساتھ اللہ حشر فرمائے گا اور اللہ ثواب دے گا. حدیث میں آتا ہے جو آدمی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے اس کو اجر ملتا ہے, اور جو اٹک اٹک کے بیچارہ پڑھتا ہے محنت مشقت کر کے اس کو ڈبل اجر ملتا ہے. ایک قرآن پڑھنے کا اور دوسرے محنت اور مشقت جو اس کو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اچھا والا آدمی بھی اٹک اٹک کے پڑھنا شروع کر دے, اس میں زیادہ ثواب ہے. محنت مشقت. ایک عورت کہہ رہی تھی کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں پیسے نہیں دیے جاتے. کس کو؟ غریب کو. یہ سب بالکل غلط اور واہیات باتیں ہیں, اور مفتی بھی لوگ بن جاتے ہیں اور فتوے بھی لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں. عصر اور مغرب اور عشاء 3 وقت ایسے ہیں حدیث میں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا. 3 وقت صرف. ایک سورج نکلنے کے وقت, ایک سورج ڈوبنے کے وقت, اور ایک جب سورج بالکل آسمان میں ہو, بیچ آسمان میں.
اور جیسے بیچ آسمان سے پچھم کی طرف جھکتا ہے سورج، اس کو کہتے ہیں زوال۔ کیا کہتے ہیں؟ زوال کے معنی ہٹ جانا، یعنی سورج اپنی جگہ سے بیچ میں جو تھا اس سے ہٹ گیا، پچھم کی طرف مڑ گیا، اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے جو وقت ہے وہ زوال کا وقت نہیں ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں جلال کا وقت۔ یہ زوال کا ہے اور وہ یہ بھی اپنی طرف سے انہوں نے بنایا، نہ جلال نہ زوال، کچھ نہیں۔ بس حدیث میں منع کیا گیا، کیوں؟ ان تینوں وقت میں سورج کے پجاری سورج کی پوجا کرتے تھے، ڈوبتے وقت، نکلتے وقت اور بیچ آسمان میں۔ ان سے مشابہت لازم نہ آئے، اس لیے صرف کیا منع ہے؟ نماز۔ قرآن تینوں وقت میں پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اور تینوں وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو قبر میں دفنانے سے منع کیا، انہی تینوں ٹائم میں، سورج نکلتے وقت، ڈوبتے وقت اور مطلب یعنی پہلے سے انتظار کرے آدمی اور عین جب سورج ڈوبے جب ہی دفنائے، اس سے منع کیا۔ عصر بعد جنازے کی نماز ہوئی، آپ چلے گئے قبرستان، اس کو عصر سے پہلے مغرب بعد دفنا دیا، مغرب سے پہلے، تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ انتظار کر رہے ہیں باقاعدہ، جیسے ایک قوم ہے وہ انتظار کرتی ہے، نہلاتی نہیں ہے جب تک، اپنے مردے کو پہلے انتظار کر لیتی، منہ آیا نہیں آیا، تو مکروہ وقت کا انتظار نہ کرے۔ بھئی زوال کے وقت پہنچ گئے، اسی وقت جو ہے جنازہ پہنچا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے اسی وقت اگر جنازہ آ گیا تو کیا ہے؟ نماز جنازہ پڑھ دی جائے۔ تو مکروہ وقت جو ہے اس میں صرف کاہے سے ممانعت ہے؟ نماز پڑھنے سے اور مردوں کو دفنانے سے، باقی ذکر سے ممانعت نہیں ہے۔ عصر و مغرب کے بیچ میں پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ زوال جو ہے وہ 12 بجے رات میں بھی ہوتا ہے، سنا ہے آپ نے؟ نہیں، کہنے اتنے وقت نکاح ٹھیک نہیں ہے رات میں 12 بجے، کیوں؟ کہنے زوال کا ٹائم ہے۔ ان غریبوں کو یہی نہیں پتہ، لقمہ دے رہے ہیں، ان کو یہی نہیں پتہ زوال کہتے کس کو ہے، مگر ٹانگ ٹوٹی ہی صحیح پھر بھی اڑائے رکھیے، بولتے رہیے، اپنی جہالت کا اظہار کرتے رہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے زبانی کہا ہے، پرچے دیے ہیں، یہ جو نہیں کہہ سکے، جن کا حق ہے، امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ ہمارے ملک اور ہمارے شہر اور ہمارے وطن کی اللہ فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما، جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے اللہ جو ان کے حامی ہیں، اے پروردگار عالم، ان سب کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، ورنہ اے اللہ ان کو سخت عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرما، گرمی کی شدت کو ختم فرما۔ اے اللہ موسم کو خوشگوار بنا دے۔ اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔